السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا دن تھا جب مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، جب مسجد نبوی میں لوگ سجدے سے سر اٹھاتے ہی رو پڑے، جب اسلام کا وہ قلعہ گر گیا جس کے عدل کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے؟ ناظرین، یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہی عمر جن کے رعب سے شیطان رستہ بدل لیتا تھا، وہی عمر جن کی حکومت میں عدل کا ایسا چراغ روشن ہوا کہ قیصر اور کسریٰ کے محلات تک جا پہنچا، مگر پھر ایک دن وہ چراغ بجھ گیا اور مدینہ کی زمین کانپ اٹھی۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی مکمل کہانی سنائیں گے، مگر پہلے ہم ان کی زندگی کی چند ایسے پہلو دیکھیں گے جنہوں نے انہی تاریخ کا سب سے عظیم حکمران بنایا۔ ناظرین، یہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ قریش کے سرداروں میں ایک ایسا شخص تھا جس کی طبیعت میں سختی اور جلال تھا، اس کی زبان تلوار کی طرح تیز اور اس کا ہاتھ واقعی تلوار کا ماہر تھا۔ یہ عمر بن خطاب تھے، اسلام کے سخت دشمن۔ ایک دن غصے سے برے ننگے تلوار لے کر نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور کہا، پہلے اپنی بہن کو تو دیکھ لو، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ چنانچہ عمر گھر پہنچے، دروازہ کھولا تو بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے کہا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے بھی دو۔ جب قرآن کی آیات پڑھی تو دل کی سختی نرم ہونے لگی۔ وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، وہی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک نئی آواز گونجی کہ ہم چپ کر نہیں، کل عام نماز پڑھیں گے، اور اس دن مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں جا کر علی الاعلان نماز ادا کی۔ اسی طرح زمانہ گزرا اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے بعد مسلمانوں کی دوسری خلیفہ بنے۔ ناظرین، یہ خلافت کیسی تھی؟ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر لوگوں کے حالات دیکھنا، خود اپنے کندھے پر آٹے کی بوری رکھ کر بیوہ عورتوں کے بچوں کو کھانا کھلانا، ایک عام شہری کی طرح بازاروں میں جانا، عدل ایسا کہ خود کو بھی قانون کی تابع رکھا۔ ایک دن قیصر روم کی دربار میں ایک سفیر آیا اور پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے پاس بادشاہ نہیں، ہمارا خلیفہ ہے اور وہ وہاں درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر رومی سفیر حیران رہ گیا اور بولا، عمر، تم نے عدل کیا، اس لیے بے خوف ہو کر سوئے ہو۔ ناظرین، وہ شخص جو راتوں کو بے خوف سویا کرتا تھا، ایک دن ایسا آیا کہ مدینہ کی فضاؤں میں ایک خنجر لہرا اٹھا۔ سن 23 ہجری کی بات ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی 10 سالہ سنہری دور خلافت کے بعد مدینہ میں حکمرانی فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کا طرز حکمرانی ایسا تھا کہ ہر شخص کو اس کے حقوق مل رہے تھے، ظالم سے مظلوم کا حق لیا جا رہا تھا، اور قیصر اور کسریٰ جیسے حکمران بھی آپ کے عدل و انصاف سے لرز رہے تھے۔ مگر اسی دوران ایک ایسا شخص تھا جس کی دل میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ شخص ابو لولو فیروز تھا، جو ایک فارسی غلام تھا اور ایک مجوسی آتش پرست تھا۔ ابو لولو مدینہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اور پیشے کے لحاظ سے ایک ہنرمند لوہار، نقاش اور کاریگر تھا۔ وہ مدینہ میں کام کرتا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی قوانین کے مطابق اس پر جزیہ مقرر کیا تھا، جو اس کو ناگوار گزرا۔ ایک دن وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اس پر زیادہ جزیہ لگایا گیا ہے۔
حضرت عمر نے اس کی شکایت سنی اور نرمی سے کہا، تم بہت ہنرمند ہو، تمہارے لیے یہ بوجھ زیادہ نہیں، اگر تمہیں مشکل ہو تو ہم دیکھ لیں گے۔ مگر ابو لولو کی دل میں نفرت بڑک چکی تھی۔ وہ مجوسی تھا اور اسے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت پسند نہیں تھی۔ اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو لولو نے ایک خاص دو دھاری زہریلا خنجر تیار کیا، جس کے دونوں کنارے تیز تھے تاکہ ایک وار میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس نے آہستہ آہستہ منصوبہ بنایا اور مسجد نبوی میں حضرت عمر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یکم محرم الحرام 23 ہجری فجر کا وقت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچے، صفیں درست کرائے اور نماز کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، پیچھے سے اچانک ابو لولو فیروز نے حملہ کر دیا۔ پہلا وار پیٹ میں لگا، دوسرا سینے میں، تیسرا وار پہلو میں، 6 وار کیے گئے۔ مسجد میں کہرام مچ گیا، خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ حضرت عمر گر پڑے، مگر حوصلہ ایسا تھا کہ لوگوں سے کہا، صفیں درست رکھو، نماز مکمل کرو۔ قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بھاگتے ہوئے نمازیوں پر بھی حملہ کرتا رہا اور 13 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئی۔ بالآخر جب وہ بھاگنے میں ناکام ہوا تو اس نے خود کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ خون بہہ رہا تھا، مگر زبان پر امت کی فکر تھی۔ حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا، کیا قاتل کوئی مسلمان تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، وہ ایک مجوسی تھا۔ پھر فرمایا، میری خواہش ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا جائے، مگر اس کے لیے حضرت عائشہ سے اجازت لی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، اور اسی طرح 3 دن شدید زخمی رہنے کے بعد 3 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المناک دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر کی شہادت کے بعد اسلام کا قلعہ گر گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت عمر وہ شخصیت تھے جنہوں نے اسلام کو ناقابل تسخیر قوت بنایا۔ ان کی شہادت دشمنوں کے لیے خوشی، مگر امتی مسلمہ کے لیے غم کا پہاڑ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل و انصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔